مارشل صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے کے اوپر؟ یہ جو ایران کی صورتحال ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو تنازع ہے عرب ممالک کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ جی دیکھیے جو اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ جھگڑا جو ہے پہلے ایران اور امریکہ کا ہو جائے جس میں وہ کافی سکسیسفل رہا اور اب وہ سیکنڈ فیز میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو یعنی آج 20واں دن ہے اس جنگ کا، آپ کو ایران کہاں کھڑا نظر آتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جو ریجنل پاورز ہیں ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا عرب ممالک جو ہے وہ ایران کے ان کے خلاف ایک طرح سے کل جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو عاصمہ صاحبہ شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے کل کا جو میٹنگ کا آؤٹ کم ہوا ہے وہ اتنا مسلمانوں کے لیے تو اچھا نہیں ہے، سو میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 20 دن پہلے جب جنگ شروع ہوئی تو امریکہ اور اسرائیل کے اہداف کچھ اور تھے اور ایران کا ہدف ہمیشہ سے یہی تھا کہ جنگ کو لمبا کھینچنا ہے، لیکن وہ لمبا اسی وقت کھینچ سکتے تھے جب وہ انیشل جو ایک اٹیک ہوا تھا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اس کو وہ برداشت کر لیتے اور کھڑے رہتے، وہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جو گلف کنٹریز ہیں اور اسرائیل ان کے اندر جتنا ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے پہلے ان کو ڈرین آؤٹ کیا اور اب انہوں نے اپنے ہائی ٹیک سرفیس ٹو سرفیس میزائلز لے کر آئے ہیں اور وہ کافی ڈیمیج اسرائیل کو اور گلف سٹیٹس کو کر رہے ہیں اب، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو 12ویں دن کے بعد سے آج تک یہ جو ایک ہفتہ گزرا ہے اس کے اندر جو ڈیمیج ہوا ہے تل اویو، حیفا اور گلف سٹیٹس کے اندر وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ 12 ڈیز، ٹھیک ہے نا۔ میرے خیال میں امریکنز اب اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اسرائیل ان کو جو ہے زبردستی اس جنگ کے اندر رکھ رہا ہے اور وہ ان کو اس طرح رکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو اہداف دونوں نے مل کے انیشلی طے کیے تھے اب ان سے انحراف کر رہے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا یہ تھا کہ ہم ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے ایران میں لیکن وہاں جو سوشو اکنامک ٹارگٹس ہیں ہم ان کو ہٹ نہیں کریں گے، جس میں گیس فیلڈز اور آئل فیلڈز اور یہ دوسری ریل اسٹیٹ وغیرہ ہے اس کو نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ ملٹری ٹارگٹس کے اوپر اب ہمارے پاس ملٹری ٹارگٹس ختم ہو گئے ہیں تو اس نے امیجیٹلی جو ہے وہ جو اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ سوشو اکنامک ٹارگٹس کے اوپر لگا دی، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو گلف کنٹریز ہیں وہ میجر لوزرز ہیں اس جنگ کی، کیونکہ ان کی اکانومی تو تھی ہی آئل، گیس اور ٹورزم کے اوپر، اور اب وہ جو ان کی یہ تینوں جو سورسز آف ارننگ ہیں وہ ختم ہو گئے۔ سو میرے خیال میں اس وقت جو ہے نا مسلمانوں کو جی سی سی سے آگے بڑھ کے او آئی سی کی میٹنگ بلانی چاہیے اور اس میں یہ چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم لیٹ سے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں تو واٹ وڈ بی دی آؤٹ کم، اور اگر ہم نیوٹرل رہتے ہیں تو واٹ وڈ بی دی آؤٹ کم، اور اس کو تھریڈ پہ ڈسکس کر کے کسی طریقے سے مسلمان اپنی یونٹی کو قائم رکھیں۔ نہ تو میرے نزدیک اسرائیل جو ہے وہ اب فیز اے کے فیل ہونے کے بعد اب وہ فیز بی میں چلا گیا، اور فیز بی وہ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کو ری ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں، جو 1945 میں باؤنڈریز بنی تھی اب وہ ان کو چینج کر کے ایک گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ صرف اس حالت میں ہو سکتا ہے جب مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، شیعہ سنی فساد ہو جائے، ساری مسلم کنٹریز ویک ہو جائیں اور پھر اسرائیل اور امریکہ جو ہے نا مل کے اس علاقے کو پھر ری ڈیفائن کریں۔ بالکل، یہ بہت، خالد المعینہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے مارشل صاحب آپ سے پوچھنی ہے، ایک تو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا جو سٹانس پھر ابھی پاز آیا ہے، سہیل شاہین کا کل آپ نے دیکھا ہوگا جو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تحریری معاہدے کے لیے وہ تیار ہے، اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو تلسی گیبرٹ کا جو آیا ہے سٹیٹمنٹ، اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے پہلے ہم افغانستان کی بات کر لیتے ہیں۔ افغانستان کو میرا خیال ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملٹری کانفلکٹ کے اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ پاکستان نے ان کی جتنی ملٹری کیپیبلٹی تھی جو کہ پاکستان کے خلاف وہ استعمال کر سکتے تھے، ٹی ٹی اے یا ٹی ٹی پی،
उन दोनों को उन्होंने एट सोर्स डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है और उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत सक्सेसफुल रही है और उसने सारे टारगेट्स जो हैं वो सारे मिलिट्री टारगेट्स लिए हैं और कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होने दिया है। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि एक न्यूज़ को दुनिया में बहुत वायरल किया गया कि जी के एक हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है जी, काबुल के अंदर। जी, लेकिन अगर आप उसकी वीडियो देखें तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिलीज की है इससे बिल्कुल पता चलता है कि वो एक एमुनेशन डंप था, क्योंकि आपको एक इनिशियल ब्लास्ट नजर आता है और फिर सेकेंडरी ब्लास्ट उसके बाद नजर आते हैं, इंडिकेटिंग के क्या कहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी टारगेटिंग सही की थी। मेरे ख्याल में ये जो सुहेल शाहीन साहब की स्टेटमेंट है, पाकिस्तान को इसको बहुत अच्छे तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम नेबर्स हैं, हमारे बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और अगर हमें वो ये एश्योरेंस दे देते हैं कि उनकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो हमें इसके अलावा तो और कुछ चाहिए भी नहीं था उनसे, ठीक है ना। सो हमें ये जो अभी ब्रेक आया हुआ है ईद की वजह से, रमज़ान के बाद ये जो ब्रेक आया हुआ है, हमें चाहिए कि इस ब्रेक के फौरन बाद एक बड़ा हाई लेवल डिप्लोमेटिक एनकाउंटर दोनों साइड्स का होना चाहिए, सब लोग बैठें और एक मिडिल ग्राउंड निकालें और अगर दोनों भाई मिलके एक जगह बैठ के एक अच्छे तरीके से रह सकते हैं तो इससे कोई चीज बेहतर नहीं होगी। बिल्कुल। कमिंग ओवर टू द मिसाइल्स, देखिए अगर आपको याद हो आसमा साहिबा, 80s और 90s में इजरायली पायलट्स इंडिया आके बैठ गए थे क्योंकि वो हमारे कहूटा प्लांट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और जब पाकिस्तान ने अपना रिस्पॉन्स इंडिया को डिफाइन किया कि अगर आपने इनको उड़ने दिया तो हम ये करेंगे आपके साथ, तो उस वक्त फिर उस चीज़ को स्केल बैक किया गया। सो ये जो ख्वाहिश है इजराइल की पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम को जेपरडाइज करने की, ये आज की नहीं है, ये तकरीबन 45 इयर्स ओल्ड है, ठीक है ना। सो अब वो ये देख रहे हैं कि अगर वो ईरान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं इतना कि वो जो उनके मकासद ईरान में थे वो पूरे हो जाएं, जो कि मेरे ख्याल में कि नहीं होंगे, वो पूरे हो जाएं, तो फिर जो लॉजिकल नेक्स्ट टारगेट उनको नजर आएगा जिससे वो मुसलमान दुनिया को कंप्लीटली वीक कर देंगे, वो पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और बहुत ही अच्छी अफवाज है, जो कि जिन्होंने इंडिया को भी और हमेशा, और ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह ताला, इसमें उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये जो सॉरी अगर आई कैन कंक्लूड, ये जो तुलसी गैबार्ड ने ये जो पाकिस्तान का नाम लिया, जबकि हमारे पास तो वो मिसाइल्स भी नहीं है जो अमेरिका को थ्रेटन कर सकते हैं, जी जी, ठीक है ना। तो उसने ये मेरा ख्याल जानबूझ के लिया है ताकि पूरी दुनिया की अटेंशन जो है वो अब जो है ना ईरान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी मरकूज हो जाए और फिर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को डिस्कशन में बनाया जा सके। डिस्कशन में पहले भी सितंबर 2024 में भी यही बात हुई थी